السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین آفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال۔ امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے، اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ پاک سب کو اچھا رکھے۔ یتیم کس کو کہا جاتا ہے؟ یتیم کون ہے؟ دیکھیے، بچہ نابالغ ہے یا بچی نابالغ ہے، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تو اس نابالغ بچے اور نابالغ بچی کو یتیم کہا جائے گا، جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے اور وہ بچہ یتیم ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ بچہ وہ یتیم ہے کب؟ جبکہ وہ نابالغ ہو۔ اگر بچی یا بچہ بالغ ہو گئے یا بالغ ہے، اس وقت والد کا انتقال ہوا ہے، تو پھر وہ یتیم کے احکام ان پر لاگو نہیں ہوں گے۔ یتیم کون ہے؟ جو نابالغ ہے اور باپ کا انتقال ہو گیا، وہ یتیم ہے۔ اب یتیم کے تعلق سے مسند احمد میں ایک حدیث پاک ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتیم بچے یا یتیم بچی، اس کے سر پہ اگر کسی نے شفقت سے ہاتھ پھیر دیا تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہاتھ پھیرنے والے کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ کب؟ جب یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب آپ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں تو کتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئے ہوں گے؟ ہزاروں بال، لاکھوں بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئے ہوں گے۔ تو جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئے، یتیم کے بال، اتنی ہی نیکیاں اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرماتا ہے۔ تو اگر کوئی یتیم بچہ ملے، یتیم بچی ملے، تو شفقت سے، محبت سے، درد کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس یتیم بچے کو ایک حوصلہ ملے گا زندگی جینے کا، کہ ہاں والد چلے گئے لیکن میرا سہارا ابھی بھی ہے۔ تو اس کو حوصلہ ملے گا، اور آپ کو اللہ رب العالمین ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا فرمائے گا۔ اب نیکیاں تو جتنی ہو جائیں کم ہی کم ہے۔ یہ کتنا آسان سا طریقہ ہے نیکی کمانے کا۔ ہم لوگ کیا ہے نا، معاشرے کے حالات یہ ہیں کہ یتیم بچوں سے گھن کی جاتی ہے نا، اپنے بچوں کو ان سے دور رکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، وہ بچی یا بچہ یتیم ہوا ہے تو جس اللہ نے اس کے باپ کو موت دی ہے، وہ اللہ آپ کو بھی موت دے گا، اور خدا نہ کرے کہ آپ کے بچے بھی یتیم ہو جائیں۔ تو اس لیے یتیموں سے گھن نہیں کرنی ہے، اپنے بچوں کو بچانا نہیں ہے، بلکہ یتیموں کے سر پہ تو دست شفقت رکھنا ہے۔ اور یہ ادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اداؤں میں سے ایک ہے، اور امتی کے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی اداؤں کو اپنائیں۔ تو لہٰذا مصطفیٰ کی اداؤں کو اپنائیں اور یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھیں۔ یتیم وہ ہے کہ جو نابالغ ہو اور باپ کا انتقال ہو گیا ہو۔ جو بالغ ہے، اس کے باپ کا انتقال ہوا ہے، تو وہ یتیم کے احکام اس پر لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔